أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں آپ نے سنا اور پڑھا، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے 4 دلائل کو بیان فرمایا۔ آج کے درس میں اور اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت قیامت کی ہولناکیوں کو، عذاب قبر کو اور اسی طرح میدان محشر کی حالت کو بیان فرمائیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان کو اتقوا، ڈرو، ما اس چیز سے، بین ایدیکم جو تمہارے آگے، وما خلفکم اور ڈرو اس چیز سے جو تمہارے پیچھے، لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ ایدیکم وما خلفکم کی مفسرین نے کئی تفسیریں کی ہیں۔ ایک تفسیر یہ کی ہے کہ ایدیکم سے مراد آنے والی زندگی ہے، اور خلفکم سے مراد آپ کی یہ دنیا والی زندگی ہے۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے ایدیکم سے مراد آگے آنے والی زمین و آسمان ہے، اور خلفکم سے مراد پیچھے دنیا کے اندر چھوڑ کر جانے والی زمین اور آسمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتقوا، ڈرو اپنے رب سے، لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ منافقین، مشرکین، کفار جب یہ آیات پڑھی جاتی تو وہ اعراض کرتے، ان کو کہا جاتا کہ دنیا کے اندر آپ نے مزے لوٹنے ہیں، آگے آپ نے جواب دینا ہے، تو کہتے تھے آگے کی زندگی کون سی ہے؟ نہ حضور کی بات کو مانتے تھے، نہ قرآن کی بات کو مانتے تھے، الٹا اعراض کرتے تھے۔ صرف اور صرف کیا عجیب ضد تھی، ہٹ درمی تھی، وگرنہ اللہ رب العزت نے اتنی نشانیاں ان کو دکھائی تھی کہ اگر ان نشانیوں کو دیکھتے تو ضرور ایمان لاتے۔ وما تأتیہم من آیات، نہیں آئی ان کے پاس، من آیات کوئی نشانی، من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا مگر کانوا عنہا معرضین مگر تھے وہ اعراض کرنے والے۔ حضور کے کئی معجزات ہیں، معجزات کے اوپر صرف علماء نے کتابیں نہیں لکھی جی، جلدیں لکھی ہیں جی، اتنے زیادہ معجزات ہیں۔ ایک معجزہ یہ بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدینہ کے باغ میں تھے، ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی اور پیغمبر کہتے ہو۔ حضور نے فرمایا کہتا کیا ہوں؟ میں ہوں اللہ کا پیغمبر اور سچا پیغمبر ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ دیکھو یہ کھجور ہے اور یہ اس کے خوشے ہیں، یہ تنے، اگر میں ان کو اپنی طرف بلاؤں اور چل کر یہ میرے پاس آ جائیں تو کیا تم مجھے سچا پیغمبر مانو گے؟ کہنے لگا ضرور مان جاؤں گا۔ اب اللہ کے پیغمبر نے حکم خداوندی سے خوشے کو اپنی طرف بلایا، خوشہ ٹوٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ کر گرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لو، لیکن چونکہ یہ خوشہ، یہ گچھا میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہوں، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔
تو کیا میں اس کو دوبارہ حکم کروں واپس وہاں پر لگ جائے تو کیا میری بات کو مان لو گے؟ کہا جی ضرور مان لوں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا، خوشا وہیں پہ لگ گیا۔ تو ظالم بدبخت ماننے کے بجائے کیا کہنے لگا جی میں نے دنیا میں آپ سے بڑا جادوگر کوئی نہیں دیکھا۔ ایسے ظالم تھے۔ اسی طرح مشرکین حضور کو تنگ کرنے کے لیے آئے، اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو کوئی نشانی بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو کہنے لگے وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، جٹلایا، اپنی خواہشات کی پیروی کی، کہنے لگا یہ اتنا بڑا جادوگر ہے، العیاذ باللہ، اس کا جادو زمین کے اوپر تو چلتا ہی چلتا ہے، آسمانوں پر بھی چلتا ہے۔ یہ کیا تھی جی؟ ضد تھی۔ اللہ نے ایک نشانی نہیں بے شمار نشانیاں دکھائی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان کو، شکوہ ہے، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس مال میں سے، رزقکم اللہ، جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ انسان کا اپنا دخل کوئی نہیں ہوتا۔ قال الذین کفروا، جواب میں ان لوگوں نے کہا، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، واسطے ان لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لائے، انطعم، کیا ہم کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعما، اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلاتا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے یہ مال غریب غربا میں آپ تقسیم کرو جی، فقیروں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو آپ کھلاؤ۔ تو ظالموں کو جب یہ کہا گیا نا تو کہنے لگے ہم اس پیغمبر کو اور ان غریب صحابہ کو ہم کھلائیں؟ اگر اللہ ان سے راضی ہوتا، ان کے پیغمبر سے راضی ہوتا تو اللہ نے جس طرح ہمیں مال دیا نا تو ان کو بھی دیتا جی۔ پتہ چلا کہ اللہ ہم سے راضی ہے، ان سے راضی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ نے ان کو مال نہیں دیا جی۔ ان کی نظر میں مال کا مل جانا جی، بندے کا کروڑ پتی ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل سمجھی جاتی تھی کہ اللہ ہم سے راضی ہے، حالانکہ ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے۔ پیغمبر جتنے بھی آئے انہوں نے قناعت کی ہے جی، ٹھیک ہے، قناعت کی ہے۔ کوئی پیغمبر کروڑ پتی نہیں تھا سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، ان کو اللہ نے روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ یہ ایک انہوں نے ایسی بادشاہت اللہ سے مانگی تھی اور اللہ نے عطا کی، وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوا کرتا تھا۔ فقیری مسکینی کی زندگی حضور نے گزاری ہے جی۔ ان انتم الا فی ضلال، ان انتم نہیں تم الا مگر فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے تھے تم اس پیغمبر کے پیچھے لگ کر اپنا جان مال سب کچھ لوٹاتے ہو، اللہ تمہیں کچھ نہیں دیتا تو کیوں اس کے پیچھے لگی ہوئے جی، تم تو کیا جی سری گمراہی میں ہو۔ وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو جی، ٹھیک ہے۔ جب بتایا جاتا نا دنیا میں نیک اعمال کر لو جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ کے احکامات کو مان لو، قیامت والے دن بچ جاؤ گے جی۔ تو کہتے تھے قیامت کا دن کب آئے گا جی، قیامت اگر سچی ہے تو پھر لے کر آؤ نا جی۔ ہاں، ما ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر صیحۃ، ایک چیخ کا، تأخذہم، جو ان کو پکڑے گی، وہم یخصمون، اس حال کے وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ حدیث میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام نے قیامت کا نقشہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کپڑے بیچنے والا اپنے تھان کو کھول کر رکھے گا خریدار کے آگے، خریدار اور وہ آپس میں بھاؤ تاؤ کریں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ فرمایا کہ کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہوگا، پلیٹ کے اندر سے لقمہ لے گا، اس کو منہ تک نہیں پہنچا سکے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ کوئی بندہ دودھ دو کر گھر کو آ رہا ہوگا، ایک پاؤں اس کا چوکھٹ کے اندر ہوگا اور ایک پاؤں باہر ہوگا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ قیامت آنن فانن آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ قیامت کے آنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا جی، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہوگی جی، ٹھیک ہے۔ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ جس طرح ہمیں پتہ ہے نا جی ہم نے مرنا ہے جی، چاہے 50 سال عمر ہو، 100 سال عمر ہو، 120 سال عمر ہو، 150 سال ہو، 500 سال ہو، جتنی بھی ہو، ایک نہ ایک دن ہم نے کیا کرنا ہے جی، مرنا ہے۔ اسی طرح ایک نہ ایک دن قیامت نے آنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح ہمیں پتہ ہے مرنا ہے نا جی، لیکن اس کا ٹائم، وقت، مہینہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اسی طرح قیامت آئے گی، اس کا ٹائم، وقت، مہینہ ہمیں پتہ
نہیں ہے۔ تو وہ ظالم کہتے تھے کب آئے گی، کون سے مہینے میں آئے گی، کس لمحے میں آئے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا یہ قیامت کا علم آپ نے پیچھے سنا ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی، قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فلا يستطيعون توصیۃ ولا الى اہلہم یرجعون، قیامت اتنی جلدی آئے گی نہیں وہ طاقت رکھیں گے توصیتاً وصیت کرنے کی، ہاں میرے مرنے کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے جی، آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ بندہ اپنی اولاد کو وصیت بھی نہیں کر سکے گا، قیامت اتنی جلدی آ جائے گی۔ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے جی، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ گھر سے نکلے گا، بازار جائے گا سبزی لینے کے لیے، واپس گھر کو پلٹ نہیں سکے گا۔ جو گیٹ سے باہر جائے گا تو واپس آ نہیں سکے گا جی، ٹھیک ہے۔ لقمہ اٹھائے گا منہ میں ڈال نہیں سکے گا، اور جس نے منہ میں ڈالا ہوگا حلق سے نیچے اتار نہیں سکے گا، اتنی جلدی آئے گی، ذرا سی بھی ڈھیل نہیں ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھونکا جائے گا سور میں، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، پس اچانک وہ قبروں سے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف، يَنْسِلُونَ، دوڑ پڑیں گے۔ پیچھے کہا نا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ نفخہ اولا ہوگا جی، ٹھیک ہے، جب قیامت برپا ہو جائے گی۔ اب دوسرا نفخہ ہوگا، بغل کے اندر پھونکا جائے گا، تو اس وقت لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر آ جائیں گے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، کیا انسان، کیا حیوان، کیا جنات جی، ہر ایک دوڑ رہا ہوگا جی، نفس و نفسی ہوگی جی۔ اور اس وقت بندہ اتنا پریشان ہوگا، اگلی آیت میں آتا ہے مردہ کہے گا ہمیں کیا ہو گیا جی، کس نے ہمیں اپنی آرام والی جگہ سے اٹھا دیا۔ قالو، کہیں گے یا ویلنا، افسوس ہے ہمارے اوپر، من بعثنا، کس نے ہمیں اٹھایا ہے، من مرقدنا، ہماری لیٹنے کی جگہ سے، ہماری نیند کی جگہ سے، ہماری سونے کی جگہ سے۔ ھذا ما وعد الرحمن، ان کو کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے یا یہ ہے کہ کوئی منادی آواز لگائے گا، ھذا، یہ، ما، وہ چیز ہے کہ وعد الرحمن، جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا لیکن تم نے نہیں مانا۔ اللہ نے کہا تھا قیامت برپا ہوگی، یہ آج قیامت برپا ہو چکی ہے۔ پیغمبروں نے کہا یہ دنیا دار العمل ہے، آگے دار الجزا ہے جی، یہاں پر جو عمل کرو گے آگے آپ کو وہ ملے گا، یہ وہ دن ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت وہ کیا کہیں گے، ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہماری آرام کی جگہ سے اٹھا دیا جی۔ معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے جی، جو عذاب قبر کے منکر ہیں، وہ اس آیت کو دلیل بنا کر کہتے ہیں، دیکھو قرآن تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ لوگ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے ہائے کس نے ہمیں اپنے سونے کی جگہ سے اٹھا دیا ہے۔ اور نیند کدھر آتی ہے، بندے کو آرام والی جگہ پہ آتی ہے نا جی۔ حالانکہ آپ نے سنا ہے حدیث میں آتا ہے قبر کے اندر 99 سانپ مسلط ہوں گے جی، ایک ایک سانپ اگر اپنی زہر باہر پھینکے پوری دنیا کے اوپر گھاس نہ ہوگی جی۔ ایک مرتبہ ہتھوڑا مارتا ہے فرشتہ تو بندہ چکنا چور، ریزے ریزے ہو جاتا ہے جی۔ قبر کی سختیوں کے بارے میں آتا ہے، قبر یوں کر کے دباتی ہے، ایک پستی دوسری پستی میں گھس جاتی ہے جی۔ قبر کے اندر کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، کھا جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ قبر کے گناہ گار ہو تو قبر کے اندر کیا ہو جاتی ہے جی، آگ لگ جاتی ہے۔ حالانکہ یہ لوگ تو کیا کہیں گے جی، ہمیں کس نے سونے کی جگہ سے اٹھایا جی؟ تو اس کا جواب سنیں، ممبر قدنا، لیٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں جی۔ اور جو یہ کہیں گے نا جی ہمیں آرام کی جگہ سے کس نے اٹھایا، یہ قیامت کی اتنی ہیبت ہوگی، اتنی ہیبت ہوگی نا کہ بندہ قبر کے عذاب کو کیا ہو جائے گا جی، بھول جائے گا، ٹھیک ہے۔ اتنی ہیبت والا وہ منظر ہوگا، وہ دن ہوگا، بندہ پچھلے قبر والے عذاب کو کیا ہو جائے گا جی، بھول جائے گا۔ جس طرح دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں یوں ہے جی، آخرت کی زندگی کیا جی، ہمیشہ والی ہے، اسی طرح قبر کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں اتنا سا ہے جی، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ آگے کا عذاب کیا جی، ہمیشہ ہمیشہ والا ہے، آگے کی جنت کیا جی، ہمیشہ ہمیشہ والی ہے۔ تو وہ لوگ یوں کہیں گے کہ ہمیں کس نے اٹھایا ہے ہمارے لیٹنے کی جگہ سے، بے اعتبار کس کے جی، میدان محشر، قیامت کی ہولناکی کے جی، ٹھیک ہے۔ قیامت کی ہولناکی کے بارے میں آتا ہے کہ بال سفید ہو جائیں گے، بال سفید، جوان بندوں کو جب جھٹکا لگے گا نا جی، بغل کے اندر پھونکا جائے گا تو اٹھے گا قبر کے اندر سے، جس کے بال سیاہ تھے وہ بھی کیا ہو جائیں گے،
سفید ہو جائیں گی، اتنا ہولناک دن ہوگا جی۔ ان کانت الا صیحہ، نہیں ہے الا مگر صیحۃ واحدہ، ایک ہی چیخ ہوگی، فاذا هم جميع لدینا محضرون، پس اچانک وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہوں گے جی۔ آگے بھی قیامت کا ہی ذکر ہے جی۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ، پس اس دن نہیں ظلم کیا جائے گا نفس کسی نفس کے اوپر، شیئن کچھ بھی، ولا تجزون، اور نہیں بدلہ دیا جائے گا تم کو، الا مگر ما کنتم تعملون، اس چیز کا کہ جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کسی بندے نے نیکیاں کی ہوں تو قیامت والے دن اس کو بدیاں ملے، ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بندے کو دنیا میں سزا ملی اور آخرت میں اس کو اللہ جزا دے دیں جی، الٹ نہیں ہوگا۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ نیکیاں کی ہوں اور وہاں پر بدیاں لکھی جائیں، ایسا بھی نہیں ہوگا یہاں پہ بدیاں کرتا رہا اور وہاں پہ اس کو نیکیاں مل جائیں گی، نہیں، وہاں پر انصاف کا ترازو رکھا جائے گا جی، ٹھیک ہے، ہر بندے کی ہر چیز، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے نیک اعمال ذرہ برابر کیا جی، رائی کے دانے کے برابر کیا، وہی چیز اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جائے گی، اور اگر برا کام کیا، برا عمل کیا، تو اس کا وہ برا عمل اس کے نامہ اعمال کے اندر لوح محفوظ میں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کفار کے مقابلے میں ایمان والے آگے، ان اصحاب الجنت، بے شک جنت والے، اليوم اس دن، فی شغل، خوش گپیوں میں ہوں گے، شغل میں ہوں گے، دل لگیوں میں ہوں گے، فاکہون، آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جنتی لوگ اس دن پھر آپس میں بیٹھے ہوں گے جی، خوش گپیاں مار رہے ہوں گے جی، کوئی کھا رہا ہوگا، کوئی پی رہا ہوگا، کوئی کھیل رہا ہوگا، کوئی کود رہا ہوگا، یہ ہر ایک اپنی موج مستی میں لگا ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ جس طرح بندہ ہر قسم کے غموں سے بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے نا جی، تو وہ اس دن یہ حالت ہوگی، اور جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا ان کے لیے پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، نمبر 2 وہ وازواجہم، اور ان کی بیویاں، دوسرا معنی ہم وہ، وازواجہم، اور ان کے دوست، فی ظلال، سایوں میں ہوں گے، علی الارائک متکئون، تختوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے جی، ٹھیک ہے۔ ازواجہم، بیویاں، اور حدیث میں آتا ہے ادنا سا ادنا جنتی جو ہوگا نا، اللہ رب العزت زوجتان من الحور العین، 2 حوریں اس کو بھی عطا فرمائے گا، ایسے 70-72 ہوں گی نا جی، پھر ان کی بھی سردار دنیا والی زنانی ہوگی جی، ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہو جی، ٹھیک ہے، دنیا والی زنانی جو دنیا میں آپ کو تنگ کرتی رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے حقوق ادا کرتی رہی ہے، اللہ کے حقوق ادا کرتی رہی ہے، آپ کو پریشان کرتی رہی ہے، وہاں پر بھی اگر آپ کو مل گئی نا جی، اس کا دل اور آپ کا دل ایک جیسا ہوگا جی، ٹھیک ہے، پاک صاف شفاف ہوگا، جتنا پیار آپ اس سے کرو گے وہ بڑھ چڑھ کر آپ سے پیار کرے گی۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کبھی لتاں ککا ماری جمن اتنے بھی لتاں ککا مار سکتے، نہیں، دل بالکل آئینے کی طرح، شیشے کی طرح صاف شفاف ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ جنت کے اندر ایسا پانی ہے، اور حوض کوثر کا ایسا پانی ہے، جب پیے گا نا بندہ، جنتی بندہ اور جنتی عورت، اندر کا حسد بھی ختم ہو جائے گا، کینہ بھی ختم ہو جائے گا، بغض بھی ختم ہو گیا، لالچ بھی ختم ہو جائے گا، ہرس بھی ختم ہو گیا۔ آج کل کیا ہوتا ہے جی دنیا کے اندر، کیا ہوتا ہے جی، زنانیوں کا ہرس ہوتا ہے جی، لالچ ہوتا ہے جی۔ میری مسیری کو فلانا جوڑا کپڑے کا پے دا جی 10,000 دا جی، تو ماں کدی آن کے دیتے ہی نہیں جی، 5,000 دا جی، 2,000 آن ٹرکا کے اندر جی، ٹھیک ہے، کدھر سیل لگی تھی چاہ کہنا نہیں، ٹھیک ہے۔ میری مسیریاں سن اتنا سونا پایا تو میرے کو سونا ہی نہیں، انہوں نے گھر اتنا سونا جی، اندر ٹیراں لگی تھی، ماربل لگی تھی، سیلنگ لگی تھی، اس گھروں چونا لگی تھی، ٹھیک، یعنی کہ ہر وہ چیز جو عورت کسی کے گھر میں دیکھتی ہے نا جی، کہتی ہے اے ہائے فلانے کے گھر پہ ساڈے گھر پہ نہیں، ٹھیک، تو پھر کیا ہو جاتی ہے، انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیا ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا کسی اور کے خاوند کی باتیں سنی نا، یا کسی اور خاوند کے عورت کے حالات سنے، وہ عورت اپنے خاوند کو کہہ رہی تھی ہٹ پیچھو تو میں روٹی پکا کے دوں، تو یہ بھی جب موڑ کر آتی ہے نا، اگر خاوند کیا روٹی دے دو، ہاں تیری نوکر لگی تھی، یہ ہوتا ہے جی، جب عورتیں ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں نا تو پھر آ کر
ایک دوسرے کے اوپر یا اپنے خاوندوں کے اوپر بڑھاس نکالتی ہیں۔ فرمایا وہاں پر آپ کی بیوی آپ کی جو ملنے والی حوریں ہوں گی نا جی ان کی سردار ہوگی، لیکن سب کا دل کیا ہوگا جی؟ شیشی کی مانند سفید ہوگا جی۔ وہاں پر لڑائیاں نہیں ہوگی، پیار ہی پیار ہوگا۔ اور نمبر 2، پھر اللہ نے فرمایا فی ظلال، سایوں میں ہوں گی جی، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کا پہلا خطاب اور قرآن کے پہلے مخاطبین جو ہے نا وہ اہل عرب ہیں جی۔ اس زمانے کے اندر، آج کل تو اہل عرب کوشش کر رہے ہیں نا جی سبزہ بھی لگ جائے، درخت بھی لگ جائیں وغیرہ وغیرہ، دور دراز کے علاقوں سے ملکوں سے مٹی منگاتے ہیں، وہاں پر وہ درخت لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس وقت درخت نہیں تھے جی، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کو پھر سائے کی بڑی قدر تھی جی۔ ہمارے پاس تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے جی، ہر بندے کے ایک اپنا کنواں ہے جی، ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر درخت لگی ہوئی، گرمیوں کے اندر کتنی ہمیں راحت سکون محسوس ہوتا ہے جی۔ زیادہ گرمی لگی ہوتا ہے میں فلانے کنویں تو جی وہاں کے نہا کے آنے جی، ٹھنڈے ٹھار ہونے جی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن عرب کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، نہ پانی وافر مقدار میں تھا اور نہ سائے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا جنت کے اندر کیا ہوں گے جی؟ آپ کو سائے بھی ملیں گے، ٹھنڈے چشمے بھی ملیں گے، ٹھیک ہے، اور زنانیاں بھی کیا ہوں گی؟ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گی۔ پھر فرمایا علی الارائک، ارائک اریکتن کی جمع ہے جی، اریکہ وہ کرسی نا جی جو چاروں طرف گھوم جاتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ ظاہر بات ہے ایسے تخت ہوں گے، جنتی مرد اور اس کی بیوی ساتھ میں حوریں تخت کے اوپر بیٹھے ہوں گے، جھولے لے رہے ہوں گے جی، ٹھیک ہے، سایہ اوپر سے سایہ ہوگا، ہلکی ہلکی دھوپ ہوگی جی، ٹھیک ہے۔ ظاہر بات ہے جھولے ملتے ہیں نا آج کے جھوٹا لینے کے لیے جی، ٹھیک ہے، یا آج کل ایسی کرسیاں ملی ہوئی ہیں، بیٹھو بندہ نا جی پیچھے کوئی چیز فائل اٹھانی ہے نا یوں گھومتا ہے نا، یوں آ جاتا ہے۔ تو جنتی بندہ بھی جب چاہت کرے گا نا یوں گھومے گا، دیکھے گا جی۔ یہ والا سسٹم نہیں ہے جی کرسی کو چاہوا تھا بندہ ایجا کر کے بیٹھا پیچھے کی ہے کہ نہیں، جنت کے اندر چاہتے ہی چاہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ دنیا میں کیا ہے جی؟ آپ نے اپنی چاہتوں کو مارا ہے۔ دنیا میں ہماری چاہت نہیں چلے گی، اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی۔ جو دنیا میں اپنی چاہتوں کو مارے گا، اپنے خواہشات کو مارے گا، وہاں پر کیا ہوگا جی؟ پھر اپنی چاہتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ لہم فیہا ازواج سلام قولا من رب الرحیم، اللہ رب العزت کی طرف سے سلام کہنا ہوگا، اللہ خود سلام فرمائے گا جی، ٹھیک۔ حدیث میں آتا ہے اللہ یوں فرمائیں گے السلام علیکم یا عبادی، اوے میرے بندو تمہارے اوپر سلامتی سلامتی ہوئی۔ آج ایسا کوئی انسپیکٹر یا ایس ایچ او ڈی ایس پی آ کے سلام کرا نا جی، یقین ہوا ویکھے آج ڈی ایس پی آئے تھے ماں سلام کرنا پایا جی، ٹھیک ہے۔ شادی پترا دی ہوا تھا پھر علاقے دا کوئی وزیر شزیر آیا نا فلانا ملک صاحب فلانا چودھری صاحب فلانا خان صاحب فلانا وزیر صاحب پی ٹی آئی والا نون لیگ والا جمعیت والا ہے جی، ٹھیک ہے، کتنے خوش ہونے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اس اگر ڈشن یا ڈشا رکھتے ہیں جی، ٹھیک ہے، تو اگر اللہ کہے گا جی سلام علیکم یا عبادی، اوے میرے بندو تمہارے اوپر سلامتی ہو جی، یہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ پھر فرشتے جب آئیں گے نا جی جنتیوں کے پاس کہیں گے سلام علیکم طبتم، تمہاری اوپر سلامتی ہو اور ہمیشہ خوش و آباد رہو جی، ٹھیک۔ یہ اللہ کی طرف سے سلام کیا سلام کیا دعائیں ہی دعائیں۔ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مقابلے میں مجرم آ گئے، یہ تو جنتی آ گئے نا جی، جنت میں ہوں گے، اللہ کی طرف سے سلامتیاں ہوں گی، حوریں ملیں گی جی، ٹھیک ہے، بے تحاشا کھانے ملیں گے اور خوش گپیاں ہوں گی جی، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ہلکے ہلکے سائے ہوں گے، جھولے مار رہے ہوں گے جی، ٹھیک ہے، دائیں طرف بائیں طرف حوریں ہی حوریں ہوں گی۔ طارق جمیل صاحب جب بیان کرتا ہے نا حوروں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ ایسی ایسی حوریں ہوں گی جب پانی پئیں گی نا وہ حلق سے نیچے جاتے ہوئے نظر آئے گا، او جاتے جاتے بندہ دیکھتا رہے گا، ایک پردے سے نظر کراس ہوگی تو دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں، کرتے کرتے 70 پردے اوپر ہوں گے، حوروں کے اوپر نظر کراس کرتی جائے گی جی، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت کی فن خطابت ہے جی۔ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرمائیں گے وَامْتَازُ الْيَوْمَ، آج کے دن جدا ہو جاؤ اے مجرموں، آج کے دن کافر مومنوں سے جدا ہو جائے، مشرک موحد سے جدا ہو جائے۔ الم احد الیکم، یہ اللہ کا حکم ہوگا جی، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہوگا، کسی میں اتنی تپڑ نہیں ہوگی جی، ٹھیک ہے، کہ مجرم ہو کر وہ کیا کرے جی مومنین کی صف میں گھسے، نہیں، پریشر اتنا ہوگا جس تو آنا بندہ ڈنڈا نا جی فوج دا یا پولیس دا نا سدھے لینا بھی لگے ہونا کیا جی لگنی ہونے جی، ٹھیک ہے، ادھر انہوں پٹائی ہو جائے یا تھانے میں چلے جائے، اللہ کا حکم وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ ہو جاؤ جی، مجرم خود بخود الگ ہو جائیں گے، نہ مال کو دیکھو ان کو پتہ ہوگا جی ہم تو کیا ہے جی مجرم ہیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے الم اعہد الیکم، کیا میں نے تاکید نہیں کی تھی تمہاری طرف یا بنی آدم، اے بنی آدم، اللہ تعبد الشیطان، یہ کہ شیطان کی عبادت مت کرنا،
اللہ نے قرآن بھیج کر، تورات زبور انجیل بھیج کر، باقی صحیفے بھیج کر اللہ نے تاکید کی تھی میری بات ماننا، میرے پیغمبروں کی بات ماننا، میرے ساتھ شرک مت ٹھہرانا، میرے پیغمبروں کو ہی پوری مان لانا۔ پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے، پھر پیغمبروں کے بعد ان کی جانشین آئی۔ ہاں، اللہ فرمائیں گے کیا یہ تمہارے پاس واعظین، مبلغین، یہ قرآن اور پیغمبروں کی تعلیمات، پچھلے لوگوں کے قصے، کیا یہ تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ اور پھر میں نے یہ بھی تمہیں کہا تھا اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرنا۔ 8ویں پارے میں آپ سن چکے ہو، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، کہ شیطان لوگوں کی طرف دلوں کے اندر باتیں ڈالتے ہیں کچی کچی سی، ٹھیک ہے؟ بندہ کہتا ہے یار ویسے چل نمازوں کے بعد بھی چلا ویسا درس بعد بھی سن گا یا نیکی دا کم بعد بھی کر گا تھوڑا جی تھوڑا تماشا بھی کرنا، ٹھیک ہے؟ یار گلا ٹول ٹمکا قوالی لے گی تھوڑا جی بھی کرنا، بعد بھی کرنا، نماز بعد بھی کی ہوتی ہے نا جی، اور نماز کی ہوتی ہے بعد بھی ہوتی ہے نا، ایک قوالی لے اٹھ کے چلے ہوئے سن جی 8 بجے شو ختم ہوتا ہے۔ یہ شیطان یوں کرتا ہے، او یار یہ چلے ہوئے سن خدا دے بندے، پھر کس کی شادی ہوسی، پھر کون بلا سی، اتنا کس کو تب پڑے، اتنے پیسے کون لا سی، وہ مجمع کتنا لگے تھا، ٹول ٹمکا لگے تھا، پیسے سٹن بے کو کیا یہ ہوتا ہے۔ انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ دشمن ہے تمہارا واضح جی، ٹھیک ہے؟ ہاں، ایک مشہور کہاوت ہے نا، ایک اللہ والا تھا، دوپہر کا وقت تھا، گرمی کی تپش تھی، ایک سائے کے نیچے لیٹا ہوا تھا، دیوار کے نیچے۔ ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا دیوار گرنے والی ہے، اس نے جلدی جلدی اس کو اٹھایا، اٹھو لالا دیوار ٹہنا والی ہے۔ اس نے جب دیکھا تو دیوار گرنے والی، جیسے ہی وہ بندہ بھاگ کر وہ سیٹ بھی ہوا، دیوار گر گئی۔ اللہ والا بھی بڑا خوش ہوا، اس نے کہا او بھائی آپ کون ہو؟ آپ میرے لیے تو رحمت کے فرشتے بن کر آئے ہو، آپ نے میری جان بچائی ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا نام سے آپ کا کیا مطلب ہے جی، آپ کی جان بچنی تھی بچا دی جی، بس نام سے کیا؟ کہا نہیں پتہ ہونا چاہیے جی، کسی بندے کا مجھ پر احسان ہے جس نے میری جان بچائی ہے۔ اس نے کہا میں شیطان، اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں تو کبھی شیطان دی عبادت ہی نہیں کی تھی، تو وہ میری آج کیوں مدد کرنے لگا؟ پتہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا میں نے جب دیکھا نا یہ تو اللہ کا بندہ ہے، اوپر سے دیوار گرے گی نیچے شہید ہو جائے گا، تو میں نے کہا یہ کیوں شہید ہو جی، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں نے تمہیں بچایا ہے، ٹھیک ہے؟ شیطان موقع نہیں دیکھتا، شیطان موقع نہیں دیکھتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ نیکی کر۔ اب دیکھو بندے کو موت آنی تھی، شہادت کی موت آنی تھی، شیطان نے کیا کر دیا؟ اس کو جگا دیا۔ کبھی کبھی شیطان ایسے سیدھے کام بھی کر کرتا ہے، لیکن زیادہ نفع ہوگا نا جی، پھر بندے کو معاف نہیں کرتا جی۔ ہاں جی، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، البتہ تحقیق گمراہ ہوئے تم میں سے، بہک گئے تم میں سے بہت سارے لوگ، ٹھیک ہے؟ افلم تکونوا تعقلون، کیا عقل والے نہیں تھے جی؟ ہاذی جہنم التی، یہ جہنم ہے، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا جی، ٹھیک ہے؟ وہاں پر جب محشر کا میدان ہوگا، مجرموں کی سب بندیاں الگ ہوں گی، ہر ایک کا جرم ثابت ہو جائے گا، مومنین کا پڑلا بھاری ہو جائے گا، جنت میں جائیں گے۔ پھر قرآن یوں بھی کہتا ہے سورۃ الرحمن میں، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پیشانی سے پکڑیں گے، پیروں سے پکڑیں گے، ایسے کر کے اٹھائیں گے، فرشتے جہنم میں پھینکیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي، پیشانی کے بالوں سے پکڑ، وَالْأَقْدَامِ، پیروں سے پکڑ کے گھچی جائے جائے، انہیں نا دھوپ کا ساٹھ کینسا یوں پھینکیں گے، اللہ بچائے۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، داخل ہو جاؤ آج کے دن، بما بسبب اس کے کہ کنتم تکفرون، تم انکار کیا کرتے تھے جی، ٹھیک ہے؟ کہتے تھے کوئی قیامت شامت نہیں ہے، کوئی پل صراط نہیں ہے، کوئی محشر کا میدان نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے جی، کوئی جنت نہیں ہے جی، ٹھیک ہے؟ آج کیا جی دیکھ لیا تم نے اپنی آنکھوں سے، جو تم نے کام کیے تھے ان کا بدلہ آج تمہارا ٹھکانہ بن چکا ہے جی، جہنم جی۔ پھر کیا ہوگا جی؟ جب اللہ رب العزت ان کو خطاب کریں گے نا تو ادھر انکار کریں گے، ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ دی قسم اے اللہ تو ساڈا رب ہے، اساں شرک نہیں کیتا، الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ دی قسم اے اللہ تو ساڈا رب ہے، اساں تیرے نال شریک تے ٹھہرایا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، ظالم بدبخت ہن بھی جھوٹ مار دیں میرے سامنے ہو کے سارا۔ پھر کیا ہوگا جی؟ جب بندہ انکار کرے گا اللہ فرمائیں گے اچھا انکار کرتے ہو، اللہ پٹی لگائے گا منہ کے اوپر، مہر لگ جائے گی۔
الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم مہر لگائیں گے علی افواہہم، ان کے منہوں کے اوپر، وتکلمنا ایدیہم، اور باتیں کریں گی ہم سے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے کہ جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے۔ منہ کے اوپر پٹی لگے گی، اللہ فرمائیں گے اچھا پھر صبر کرو جی، تم کہتے ہو نا جی ہم نے شرک نہیں کیا، اللہ فرمائیں گے اچھا پھر صبر کرو، تم نے کیا کیا گناہ کیے، منہ کے اوپر پٹی لگے گی، ہاتھ گواہی دیں گے جی ان ہاتھوں کے ساتھ تم نے کیا کیا تیر مارے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ پھر پاؤں بولیں گے جی آپ نے ان پاؤں کے ساتھ کیا کیا گناہ کیے جی، کون کون سے گناہوں کی طرف چل کر گئے ہو جی، کون کون سے گناہوں کے اندر آپ نے دخل اندازی کیا ہاتھوں کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ پھر اس وقت پتہ کیا کہیں گے، وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اوے ظالموں اسی تا دنیا میں تسوں کو یہ ہاتھوں کو راحت دینا واسطے، جسموں کو راحت دینا واسطے، اکھیوں کو سرور دینا واسطے، دلے بھی نور پانا واسطے یہ سارے پٹھے کام کردے ہوندے ہیں، چسکا مار دے ہوندے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظالموں تسی ساڈے خلاف گواہی دینے ہو، تو اس وقت کیا کہیں گے، قالوا انطقنا اللہ، اساں کو بھی اللہ سے بلایا ہے، جس طرح دنیا میں تم زبان سے بولتے تھے نا جی، آج اللہ نے ہمیں حکم دیا بولو، ہوئے بتاؤ آنکھوں، تم بتاؤ اس بندے نے آنکھوں کے ساتھ تمہارے ذریعے کون کون سے گناہ کیے ہیں۔ کانوں کو کہا جائے گا کانوں تم بتاؤ ان کانوں کے ذریعے اس بندے نے کون کون سے گناہ کیے ہیں۔ زبان بولے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، وہاں پہ بندہ بچ نہیں سکے گا جی۔ کہتے ہیں نا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن انصاف کا ترازو ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا والے پاکستانی ترازو نہ ہو سن جی، ٹھیک ہے۔ کنڈا ادھر آ گیا تو کنڈا ادھر چلا گیا، ایک دانا پاؤ تو بندے پتہ لگتا ہے کہ آدھا کلو ہوتا تلا ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ ویندے ٹائم بھنڈیاں کھاڑ کے بیچو تسی تے دو چار دانے اتو پا کے جی، ٹھیک ہے، کنڈا کے اٹھنا جی۔ وہی بندہ تھوڑی دیر کے بعد جب لینے کے لیے آئے گا نا، وہ جڑی دو چار تو زیادہ کے پائی جن عمر کا آپ کو راکیں سے، ٹھیک ہے۔ ہاں وہاں پر نہیں ہوگا جی، بالکل سوئی برابر ہوگی۔ آگے بھی آگا جی قیامت کا ذکر آگا، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا، اگر ہم چاہیں لَطَمَسْنَا، مٹا دیں، عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں کو، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پس وہ دوڑیں راستہ پانے کو، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پس وہ کہاں سے وہ دیکھ سکیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس بات کے اوپر قادر ہیں، اگر ہم چاہیں نا جی تو جو لوگ میری توحید کے قائل نہیں ہیں، میرے پیغمبر کی رسالت کے قائل نہیں ہیں، تو ہم ان کی آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے قوم لوط کے ساتھ کیا تھا جی، اللہ رب العزت نے سب کی آنکھوں کی بینائی کو چھین لیا تھا جی۔ آج بھی اگر دیکھو جی آنکھیں بعض بندوں کی بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن اندر جو بینائی والا سسٹم ہوتا ہے اللہ اس کو کھینچ لیتا ہے، ٹھیک ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو پھر کون ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں جب میری نافرمانی کرو گے میں تمہیں ایسا اندھا کر دوں گا جی، پھر جب اندھا کر دیا جاؤ گے تو پھر تمہیں تو راستہ بھی نہیں ملے گا جی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، اگر ہم چاہیں لَمَسَخْنَاهُمْ، البتہ ہم ان کی شکلوں کو مسخ کر دیں، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اپنی جگہوں کے اوپر جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، جو کر رہے ہیں، فَمَسْتَطَاعُوا، پس وہ نہ طاقت رکھیں گے، مُزِّيًّا، آگے چلنے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ پیچھے واپس آنے کی، جیسے اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا۔ اللہ کی نافرمانی کی، ہفتے والے دن شکار کیا، اللہ نے بوڑھوں کو، اس قوم کے جو بوڑھے تھے جنہوں نے نافرمانی کی، اللہ نے بوڑھوں کو کیا بنا دیا جی؟ خنزیر، اور نوجوانوں کو کیا بنا دیا جی؟ بندر۔ 3 دن یہ لوگ زندہ رہے، ایک دوسرے کو دیکھتے، حسرت بری نگاہ سے روتے، پہچانتے، لیکن کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ 3 دن کے بعد اللہ نے ان کو موت دے دی، ٹھیک ہے۔ نافرمانیاں کرنوں پہ آؤ گے تو میں تمہیں قوم لوط کی طرح اندھا کر دوں گا، نافرمانیوں پہ آؤ گے میں تو تمہیں داؤد علیہ السلام کی قوم کی طرح بوڑھوں کو خنزیر بنا دوں گا، نوجوانوں کو بندر بنا دوں گا، یہ کچھ بھی بعید نہیں ہے مجھ پر۔ وَمَن نُعَمِّرُ، ومن، وہ شخص، نعمرو، جس کو ہم عمر دیتے ہیں، یعنی اس کی عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں، 80-90 سال، 100 سال، 110-20 سال، ننکسو، ہم کمی کر دیتے ہیں اس کی خلقت کے اندر، افلا یعقلون، کیا وہ سمجھتے نہیں۔ دیکھو یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جی، وہیں سے پھر جوانی کو پہنچتا ہے، جوانی سے پھر بندہ کہتا ہے نا جی میں ہی بڑا ہوں جی، مجھ سے بڑا کون ہے جی۔ ہاتھ کے اندر طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے جی، جسم کے اندر اکڑ کر چلتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
اس شخص کو دیکھو جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، پھر اس کی خلقت کے اندر ہم کمی کر دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے. بندہ وہ بڑی لمبی عمر کو جاتا ہے نا جی، یہ لمبی عمر اللہ اس لیے دیتا ہے تاکہ اچھے اعمال کر جاؤ جی، اچھے اعمال کر کے اپنے آپ کو سدھار کر میرے پاس آ جاؤ. اللہ فرماتے ہیں پھر جب لمبی عمر کو پہنچتے آنکھوں کے اندر سے روشنی کم ہو جاتی ہے جی. وہی جو جوانی میں تھا آنکھوں کے ساتھ دیکھتا تھا وہ دور دور تک اس کو علاقہ نظر آتا تھا، اللہ آنکھوں کی روشنی کو کم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ہاتھ جس کے ساتھ مکہ مارتا تھا نا جی، اگلے کو گر جاتا تھا کتنے فٹ دور جا کر، ٹھیک ہے. اب وہ ہاتھ پیاری پکڑتے وقت بھی یوں 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 کامتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ گردن، وہ جوانی، وہ سینہ جو جوانی کے اندر یوں اکڑ کر باہر چلا کرتا تھا نا، بڑھاپے میں جب لمبی عمر کو پہنچ جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں پھر بندہ کبڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جھک جاتا ہے. ہم انسان کو لمبی عمر دیتے ہیں صرف اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے، ہماری خلقت کے اندر، ہماری قدرت کے اندر غور و فکر کرے اور اپنی آخرت کو بنا لے. فرمایا افلا یعقلون، کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں، عقل نہیں ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اور ہم نے نہیں سکھایا اپنے پیغمبر کو الشعر، شعر کا علم. نیچے دیکھیں ترجمہ جی. وما ينبغي له، اور شعر کہنا میرے پیغمبر کے مناسب بھی نہیں ہے. ان ہوا نہیں ہے یہ قرآن الا ذکر، مگر نصیحت ہے، وقرآن مبین، اور قرآن ہے حق کو کھول کر بیان کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر ایک بات عقیدے کی سنیں جی، ٹھیک ہے، ترجمہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے جی. اللہ فرماتے ہیں وما علمناه، اور نہیں سکھایا ہم نے اپنے پیغمبر کو الشعر، شعر. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی اللہ نے اپنے پیغمبر کو علم غیب کلی عطا فرما دیا تھا کہ زمین کے ذروں کا، پتوں کا، درختوں کا، مچھلیوں کا، انسانوں کا، حیوانوں کا علم اللہ نے اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے، میرا محبوب، اوے لوگوں سنو، میں نے اپنے محبوب کو شعر کا علم نہیں دیا جی، ٹھیک ہے. نہ اللہ کے پیغمبر کو اس معاملے میں علم ذاتی تھا، نہ علم عطائی تھا جی، ٹھیک ہے. جو بندہ کہہ رہا جی نہیں پیغمبر کو علم ذاتی نہیں تھا جی، عطائی تھا نا، تو یہاں پر علم عطائی کی بھی نفی ہے جی، ٹھیک ہے. یہ واحد دلیل ہے جی، ٹھیک ہے، جہاں پر ہر قسم کے علم کی نفی ہوتی ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہر چیز کا علم نہیں دیا جی. اگر ہر چیز کا علم اگر کسی کے پاس ہے نا تو کس کے پاس ہے جی؟ صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی بھی پیغمبر کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں یہ دھوکہ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں علم غیب کلی نہ ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، عطائی نہیں ہے تو ذاتی ہے جی. اگلا بندہ بھی ٹھیک. ہاں یہ اس کے سامنے یہ دلیل رکھا کرو. جب کہنا جی علم غیب کلی دیا تھا تو بتاؤ کہ اس کا ترجمہ تم اپنی مولوی صاحب کی تفسیر سے کر لو جی، وہاں پر بھی یہی لکھا ہوگا ترجمہ. اچھا لِيُنذِرَ، تاکہ وہ ڈرائے. اس قرآن کے نازل کرنے کی حکمت کیا ہے؟ وہ ہے لِيُنذِرَ، تاکہ وہ ڈرائے قرآن من کان حیا، من ان کو جو زندے ہیں، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور لازم ہو جائے بات کافروں کے اوپر، ٹھیک ہے. ڈراوا دنیا کے اندر اعمال کرو گے آگے اس کی جزا ملے گی، آگے قبر ہے، آگے محشر کا میدان ہے، پل صراط ہے، آگے جہنم ہے جی، ٹھیک ہے. پھر جنہوں نے سنا بات مانی ان کے لیے تو کامیابیاں کامیابیاں، جنہوں نے نہیں مانی ناکامیاں ناکامیاں آنے والوں کے لیے. اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ انا خلقنا لهم، بے شک ہم نے بنائے ان کے لیے، مما وہ چیزیں کہ عملت ایدینا، کہ ہمارے ہاتھوں نے بنائی ہیں. کون سی؟ انعامن چپائے، فہم لہا مالکون، پس وہ ان کے مالک ہیں. مجازی طور پر جانوروں کو کس نے بنایا جی؟ اللہ نے بنایا جی. بنانے والا کون ہے؟ اللہ. مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ. تو مجازی طور پر اسی میں نے لکھا روپے دی گاں چاہ کی تھی، 2 لکھاں دی من چاہ کی تھی، ٹھیک ہے. اسی کیا دینا اس کا مالک کون ہے جی؟ فلانا ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم مجازی طور پر ماریں گے. حقیقی مالک کون ہے؟ صرف اللہ. وَذَلَّلْنَاهَا، اور تابع کیا ہم نے، لَهُمْ ان کے لیے، فَمِنْهَا ان میں سے بعض جانوروں کو، رُكُوبَهُمْ ان کے اوپر سوار ہوتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ بعض ایسے ہیں جن کو وہ کھاتے ہیں جی، ٹھیک ہے. خچر ہے، گھوڑا ہے، کھوتا ہے جی. اور بعض ایسے ہیں جن کو تم کھاتے ہو. وہ جوڑے آپ نے سن لیے ہیں جی سورۃ انعام کے اندر، بکری آ گئی، دمبا آ گیا جی، گائے آ گئی، بھینس آ گئی، اونٹ آ گئی، ٹھیک ہے. یہ ان کو آپ کیا کرتے ہو جی؟ کھاتے ہو.
وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے ان جانوروں کے اندر مزید بھی منافع ہیں۔ بال آگے جی، بالوں سے کئی کئی چیزیں بنتی ہیں جی، ٹھیک ہے، بوریاں بنتی ہیں، لباس بنتے ہیں، کپڑے بنتے ہیں، چادریں بنتی ہیں، ٹوپیاں بنتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ان کی کھالوں سے کوٹ بنتے ہیں، ان کی ہڈیاں ہیں، ہڈیوں سے بھی چیزیں بنتی ہیں۔ وہ مشارب، اور پینے کے گھاٹ ہیں جی، ٹھیک ہے، تھنوں کے اندر کیا ہے جی، دودھ ہے جی، پھر اس دودھ کو ہم یا ڈائریکٹ استعمال کر لیتے ہیں، یا دودھ کو تھوڑا پرانا کر کے دہی بنا لیتے ہیں، یا یہ ہے کہ دہی سے پھر آگے لسی بن جاتی ہے، لسی سے آگے گھی بن جاتا ہے، مکھن بن جاتا ہے جی، طرح طرح کی چیزیں بنتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کام کرنے والا کون ہے جی؟ میں ہوں۔ افلا یشکرون، کیا وہ شکریہ ادا نہیں کرتے؟ واتخذوا من دون اللہ، بنایا ہے انہوں نے من دون اللہ، اللہ سے نیچے نیچے، آلیہۃ الہ لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معبود بندہ کیوں بناتا ہے جی؟ ٹھیک ہے، استے کم بنتے نہیں ہیں، یہ بڑھا کے چاہ دینا جی، ٹھیک ہے، ہمارے کام اللہ ڈائریکٹ نہیں بناتا تو یہ کیا کر دیتے ہیں، ہماری سفارشیں کر دیتے ہیں۔ اسی بھی انہوں کو پتہ ہے 11 ٹافیاں ٹرکا کے دیں بس بن کے کھیر پھرنی چاہ دینے نمک بن کے رکھ آنے ساڈے کام ہو نمکا نال بھی ٹرک بنے، ٹھیک ہے۔ آج کل نکے بچوں کو بھی 10 روپے دو، وہ بھی آپ 10 روپے کو کی کرا میں جی، صبح جاتے ہو کتاب کے بچے جاتے ہوں گے اسکول کو 10 روپے دو نا، وہ بھی منہ بڑھا کے دیں 10 روپے نال کی ہوندا جی، لیکن 10 روپے نال بھی ٹرک جل جاندی۔ لا یستطیعون نصرہم، نہیں وہ طاقت رکھیں گے نصرہم، ان کی مدد کی۔ ہائے ایسا دن ہوگا، لا یستطیعون، نہیں طاقت رکھیں گے نصرہم، ان کی مدد کی، وہم لہم، اور وہ معبود لہم، ان بندوں کے لیے، جند، لشکر ہوں گے، محضرون، حاضر کی ہوئی، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنا ہے وہ چھٹے پارے میں عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا، بتاؤ میرے عیسیٰ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو میری عبادت کرو؟ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اللہ اصل کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے 22ویں پارے میں آپ نے سنا جی، وہاں پر بھی کیا ہوگا جی، کہیں گے اصل کو تو پتہ ہی نہیں ہے، زندے ہاں تو چلو کچھ نہ کچھ پتہ ہے، مرنا تو بعد اصل کی پتہ ہے، کون استی قبر تا آیا ہے، کون ساڑھے کو آج تک پوریاں کراندہ رہے، اصل کو کچھ ککھ نہیں پتہ جی، ٹھیک ہے۔ یہ معبود یہ کیا کریں گے جی، اپنے مریدین کی خلاف ہو جائیں گے۔ فلا یحزن، کا تسلی ہے میرا محبوب، غمگین مت ہو، قولہم، ان کی باتوں سے، یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، دیوانے کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، مفتری کہتے ہیں، اور پیغمبروں کو لوگوں نے معاف نہیں کیا، تو آج کل کے لوگوں کے لیے جو ساتھی تبلیغ میں ہیں، جو ساتھی مدرسے کے اندر ہیں، جو ساتھی مسجد کے امام ہیں، انہوں کو مقتدی کے تھا معاف کر دیں، گلاں کرنا والے پیچھو کر دے رہنے جی۔ ہاں میرا محبوب تو غمگین مت ہو ان کی باتوں سے، یہ پیچھے سے باتیں کرتے ہیں، انا نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون، وہ جو چھپاتے ہیں دلوں کے اندر، وما یعلنون، اور وہ جو اپنی محفلوں میں ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیغمبر تو پریشان مت ہو، جو لوگ تیرے منہ کے اوپر میٹھے بنتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، جو کھٹے بنتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، اور پیغمبر کے وارثوں، مولویوں، مسجد کے اماموں، جو مقتدی آپ کے پیچھے باتیں کرتا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو آپ کے بارے میں اچھا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں، جو برا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ کرو گلاں پیچھے مولویاں پیچھے استاداں پیچھے۔ اولم یرو، اولم یر الانسانوں، کیا نہیں دیکھا انسان نے، انا خلقناہ، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے اس کو، من نطفۃ، ایک حقیر گندے پانی سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پس وہ جھگڑنے والا ہے، مبین، کھلے طور پر، ٹھیک ہے۔ یہ معنی میں نے اس لیے کیا ہے، آج کل لوگ بہت باتیں کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے، نمازاں بھی مولویاں پیچھے پڑھ دیں، امامہ پیچھے پڑھ دیں، خواہ مخواہ اپنی نماز بھی خراب کر دیں، اپنے اعمال بھی ضائع کر دیں، ٹھیک ہے، گلا بھی کر دیں تو پیچھے نمازیں بھی پڑھ دیں، ٹھیک ہے۔ اپنی آخرت اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو جی، ٹھیک ہے، غیبت مت کرو۔ بندیالوی صاحب کہتے ہیں نا جی، مسجد کا جو امام ہوتا ہے نا، یہ محلے کی مشترکہ زنانی ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے، ایک مقتدی اندر چڑھ جاتا ہے، دوسرا اندر چڑھ جاتا ہے، ایک گل کرتا ہے دوسرا گل کرتا ہے، انہوں کو بچتا ہے، پھر کمیٹی والے چھیک کہتے ہیں استاد جی اج کتنے ہیں، کل کتنے ہیں، پینشی کتنے ہیں، دیگری کتنے ہیں جی، اللہ ہی معاف رہا۔ اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا، انا خلقناہ، بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو، من نطفۃ، ایک گندے پانی سے، منی کا قطرہ جی، جسم سے نکلتا ہے نا جی، غسل واجب ہو جاتا ہے، کپڑوں پہ لگ جاتا ہے، کپڑے کیا ہو جاتے ہیں جی، ناپاک ہو جاتے ہیں جی۔ ایک مرتبہ جب شہوت کے ساتھ نکل گیا نا جی، بندہ قرآن کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا جی، کتنا گندا پانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس گندے پانی سے، قطرے سے، بے قدرے پانی سے انسان کو پیدا کیا ہے جی،
اس آیت کا شان نزول سنو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل آیا، سلام کیا اس نے، وہ لوگ بھی سلام کرتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین میں سے شمار کرتے تھے، آتے تھے سلام کرتے تھے۔ ایک رومال ہے جی، رومال کے اندر پرانی سی کھوپڑی ہے مردے کی۔ آگر کہا آپ کہتے ہو جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، ہمیں قیامت والے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ دیکھو جی، اس کو ہاتھ لگاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرانی کھوپڑی کو ہاتھ لگایا نا جی، وہ بھرنے لگی، ریزہ ریزہ ہونے لگی۔ کہنے لگا یہ ریزہ ریزہ ہو رہی ہے تو اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ نے جواب دیا، پہلا جواب، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے من نطفۃ، گندے پانی سے جی، ٹھیک ہے، وہ ایک گندا پانی ہے جی، عورت کے رحم میں جاتا ہے، وہ 40 دن ٹھہرتا ہے، پھر 40 دن خون بنتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے جی 40 دن، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی گوشت پوست بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، ڈھانچے بنتے ہیں، خوبصورت آنکھیں بنتی ہیں، گال بنتے ہیں، ہونٹ بنتے ہیں جی، ناک بنتا ہے، کان بنتا ہے جی، کس سے؟ گندے پانی تو، ٹھیک ہے۔ اگر انسان صرف اسی بات پہ غور کرے نا جی کہ بھئی میری پیدائش کس چیز ہوئی ہے جی، میرے والد صاحب کی پشت سے وہ گندا پانی قطرہ نکلا اور والدہ کے رحم میں گیا، وہاں سے میری خلقت ہوئی، یقین مانو سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے، تکبر ہی ختم ہو جاتا ہے، غرور ہی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کالا، کیا گورا، کیا چٹا، کیا پیلا، کیا امیر، کیا غریب، سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ اپنی خلقت کو نہیں دیکھتا نا جی، تو اس بندے کو تو پھر جھٹکے لگتے ہی رہتے ہیں۔ پہلا جواب دیا، جو رب گندے پانی سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے وہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، یہ خصیم مبین کی تشریح ہے، وَضَرَبَ لَنَا، اور بیان کرتا ہے ہمارے لیے، مثلاً مثالیں، وَنَسِیَ، اور بھول گیا ہے، خلقہ، اپنی پیدائش کو، ٹھیک ہے۔ ہائے اللہ کو ڈائریکٹ کس طرح پکاریں جی، ہاں اللہ اتنا دور ہے جی، اس کے لیے تو کیا ہے، ظاہر بات ہے جی کچھ واسطے وسیلے کی ضرورت ہے، نہیں کہتے نا جی چھت تے وینے تے ہے اس سامنے سیڑھی لگی دی ہے، چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے جی، وہ ہوتا ہے شہباز شریف کو ملنا واسطے کم از کم امین اسلم دی یا کہ شیخ آفتاب صاحب دی ضرورت پہ سی، یا کسی اور وزیر مشیر دی ضرورت پہ سی، ٹھیک ہے، ایویں شہباز شریف چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا جی، اس چوک کو ملنا واسطے حاجی صاحب دا دستخط ضروری ہے، ممبر صاحب دا، ٹھیک ہے، میٹر لوانے ہے تو میٹر لوانا واسطے تو ممبر صاحب دا دستخط ضروری ہے۔ اس طرح اللہ کو بھی پوچھنا واسطے کہ جی کسی واسطے وسیلے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ قرآن میں جتنی بھی آیتیں آپ نے سنی ہیں دعا کی نا جی، آپ نے وہ دعا کے در سے شروع ہوتی ہے، ربنا، ایک ہمارے رب، ڈائریکٹ اللہ کو پکارو جی، اللہ کو نہ واسطوں کی ضرورت ہے، نہ وسیلوں کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو سیڑھیوں کی ضرورت ہے جی، ٹھیک ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، من حبل الورید، اور ظالموں میں تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہاں پر کتنی سیڑھی لگتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا ہے جی، یہ دنیا ہے، دنیا کے معاملات ایسے ہی چلتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ وہ رب کیا ہے جی، اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، اللہ ہر وقت، اللہ کی قدرت ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے واسطے وسیلے کی جی، ٹھیک ہے۔ میری اس اگے ہے، اس کی اس اگے، اس کی اس اگے جی، ٹھیک ہے، اس کو بھی بریانیاں دو، اس کو بھی دو، وہ ظالموں خود ہاتھ چاہو اللہ کو مانگو، اللہ تسی ہر حاجت کو پورا کر کے سی۔ قل یحیی الذی، دوسرا جواب ہے، پہلا جواب دیا جو رب گندے پانی سے بہترین انسان بنا سکتا ہے نا، یہ خوبصورت حسین و جمیل بنا سکتا ہے نا، وہ رب ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ دوسرا جواب، قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، یحیی الذی، وہ زندہ کرے گا، یحیی زندہ کرے گا انسان کو، الذی انشأ اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا، بغیر نمونے کے، بغیر ماڈل کے جی اللہ نے ہمیں پیدا کیا جی۔ حالانکہ پہلی مرتبہ چیز پیدا کرنی، بنانی بہت مشکل ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ جب ماڈل بن جاتا ہے نا پھر کیا ہے جی، ٹکا ٹک مشینیں یوں بناتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو رب تمہیں پہلے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اللہ تمہیں دوبارہ کرنے پر بھی قادر ہے، دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ جانتا ہے ہر مخلوق کو۔ الذی جعل لکم، تیسرا جواب ہے وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے من الشجر الاخضر، سبز درخت میں سے، نارن، آگ کو جی، ٹھیک ہے۔ عرب کے اندر 3 درخت اس زمانے میں مشہور تھے جی، ایک کا نام مرخ تھا، ایک کا نام کلح تھا، ایک کا نام عفار تھا جی۔ یہ جب آپس میں ٹکرتے تھے نا جی، ان کی ٹہنیاں آپس میں ٹکرتی تھی نا تو آنن فانن آگ لگ جاتی، جس طرح سے اصل کوئی ماچس نہیں ہے جی، طلب مسالے دا مسالہ لگے ہوتا ہے، اوتا نال مسالہ ہوتا ہے، تیلی دی اگے ایجا ٹکنے کلک ہوتا ہے جی، آگ لگ جاتی ہے۔
تو یہ کیا ہوتا تھا جی؟ سبز ٹہنیوں کے اندر سے اللہ آگ لگا لیتا تھا۔ تو فرمایا جو رب سبز ٹہنیوں کے اندر آگ لگا سکتا ہے، اس کو آگ پیدا کر سکتا ہے، تو کیا وہ رب تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پس جب تم اس کو جلاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، چوتھا جواب وہ رب، اولیس الذی، کیا نہیں ہے وہ ذات، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض، زمین کو، بقادر، اپنی قدرت کے ساتھ، علی ان یخلق مثلہم، وہ ذات اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان یخلق مثلہم، وہ ان جیسا پیدا کرے۔ جو رب آسمانوں کو بنا سکتا ہے، زمینوں کو بنا سکتا ہے، اس کے درمیان میں پہاڑوں کو، ندی نالوں کو بنا سکتا ہے، تو کیا وہ رب دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ چار جواب اللہ نے دیے جی، ٹھیک ہے۔ وہ رب دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی کیا ہے جی؟ قادر ہے۔ اس کو کہتے ہیں قیامت، بعث بعد الموت، ٹھیک ہے، دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانے والا عقیدہ۔ ان چار جواب اللہ نے سورۃ یاسین میں دیے۔ بلا، آخر میں کہا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ اپنی خلقت کو، وہ مخلوق کو خوب جانتا ہے۔ انما امرہ، نتیجہ تردید اللہ نے فرمائی ہے مشرکین کی، کفار کی، جو قیامت کے منکر ہیں، انما پختہ بات ہے، امرہ، اس کا حکم، اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں، ان یقول لہ، یہ کہ کہتا ہے اس کے لیے کون ہو جا، فیکون، پس وہ۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت کل شیء، کہ ہر چیز کی بادشاہت، ہر چیز کا اختیار اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی اللہ کی طرف مرنے کے بعد دوبارہ لوٹاؤ جاؤ گے۔